زندہ رہو۔ سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ رہو۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ احسن وہ لیول ہے کہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی تخلیق وہ تخلیق ہے جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ سجدہ کرے، مگر اس کے بعد انسان جس پستی کی حالت کی طرف پہنچا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست سے پست حالت کی طرف اتار دیا، گرا دیا۔ تو یہ ہماری ایک مجموعی کہانی ہے کہ ہماری اصلیت ایک روحانی بلندی ہے، اور اس وقت ہم جس حالت میں ہے جہاں انسان ہم سب ایک جسمانی دنیا کے اندر ایک لحاظ سے قید میں ہے، یہ ہمارے لیے ایک پستی کا عالم ہے جہاں سے ہمیں پھر اپنی روحانی بلندی کی طرف آواز دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے۔ اور اس پورے سفر کو ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ جب ہم روحانی جستجو میں ہوتے ہیں، روحانی ترقی کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں ہماری زندگی کے مقاصد کے بارے میں کئی طرح سے تشبیہات، مثالوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہماری روحانی آزادی کو ایک لحاظ سے اس دنیا کے قید سے آزاد ہونا اور پھر سے اپنے روحانی اور نورانی مقام کی طرف واپس جانا، جو ہماری روحانی دعا کا بھی حصہ ہے کہ مولا مرحوم کو اصل مبارک میں واصل کرے، یعنی جو ہماری اصل ہے، جہاں سے ہماری روح آئی ہے وہاں واپس جائے، جن کو ایک لحاظ سے روح کی آزادی کہی جاتی ہے۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ہماری مثال اپنے فرمان میں اسی طرح دی ہے کہ ہم ویسے بنیادی طور پہ روحانی حالت میں آسمان میں پرواز کرنے والے پرندوں کی طرح ہے، مگر جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کے موہ و مایا میں پھنس جاتے ہیں تو ہماری حالت اس پرندے کی طرح ہو جاتی ہے جسے پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، جس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، اور بس وہ پھر زمین میں دانہ چننے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ مولانا یہی فرمایا کہ تمہاری حالت بھی پر کٹے ہوئے پرندے کی طرح ہو گئی ہے، تم اس دنیا سے آزاد ہونے کی کوشش کرو، آزاد ہونے کی کوشش کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا روحانی مقام پھر سے حاصل کریں۔ علامہ اقبال نے اسی انداز میں اپنے اشعار میں مومن کو ایک شاہین سے تشبیہ دی ہے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، کہ تیری جگہ یہ گھروں کے گوکھلے میں جا کر بیٹھنا نہیں ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ مطلب مومن کی نگاہ مولا فرماتے ہیں کہ بلندی کی طرف ہونی چاہیے، آسمان کی طرف، یعنی روحانی آسمان کی طرف ہونی چاہیے، اور اس دنیا کی جو ہماری حالت ہے وہ جو ایک لحاظ سے ہماری مجبوری ہے، دنیا ہماری ایک ضرورت ہے، یہ ایک وہیکل ہے، ایک سواری ہے۔ انسان سواری کا استعمال کرتا ہے کسی منزل پہ پہنچنے کے واسطے، سواری کو کوئی اپنا گھر نہیں بناتا۔ ہمارے پاس اپنی سواری ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے، کسی کے پاس بائک ہوگا، کسی کے پاس گاڑی ہوگی، مگر کوئی بھی سائیکل، گاڑی یا بائک کو اپنا گھر نہیں بناتا ہے، مجبوری ہے تو اور بات ہے۔
ورنہ کوئی اس کو رہنے کی جگہ نہیں بناتا ہے، وہ صرف آپ ایک منزل پر پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ اسی طرح دنیا اور یہ ہماری جسمانی زندگی، ہمارا جسم، یہ وہیکل ہے، یہ سواری ہے جس میں روح سوار ہے، اور اس روح کو اپنے منزل پر پہنچنے کے واسطے جسم کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جسم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجت جن، یہ دنیا ایک لحاظ سے اگر انسان اس کے موہ میں آ جاتا ہے، اس کی محبت میں آ جاتا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے ایک پنجرہ ہے۔ اور پھر پنجرہ کیسا بھی ہو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پنجرہ سو پنجرہ، پنجرہ سو پنجرہ، سونے کا یا چاندی کا ہو، ہیرے موتیوں سے جڑا ہو، پنجرہ سو پنجرہ۔ ٹھیک ہے نا، پنجرہ تو پنجرہ ہے، آپ لوہے کے پنجرے میں بند ہے یا ہیرے کے پنجرے میں بند ہے، سونے کے پنجرے میں بند ہے، چاندی کے پنجرے میں بند ہے۔ کیا سونے کے پنجرے میں بند ہوگے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی کہ بھئی تو لوہے کے پنجرے والا ہے، میں سونے کا پنجرے والا ہوں؟ جس طرح ڈیفنس کا بھکاری کو لیاری کے بھکاری کے ساتھ کمپٹیشن کرے، تو لیاری کا بھکاری ہے، میں ڈیفنس کا بھکاری ہوں، بھائی ہے تو دونوں بھکاری نا بھائی۔ تو کیا اعلی نسل کا ہے کہ تو ڈیفنس کا بھکاری ہے؟ تو سونے کے پنجرے میں ہے کہ تو ہیرے جواہرات کے پنجرے میں ہے کہ تو لکڑی کے پنجرے میں ہے؟ پنجرہ تو پنجرہ ہے نا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو قید ہے سو قید ہے، جو چیز ہم سے چھین لی گئی ہے وہ آزادی ہے، پھر خواہ وہ سونے کے پنجرے میں رکھا جائے یا پھر آپ کو ایک عام پنجرے میں رکھا جائے۔ تو مولا فرماتے ہماری دعا بھی تمہارے واسطے یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے آزاد ہو۔ اور بار بار ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارا طریقہ، مولا نے فرمایا، دنیا کو ہمیشہ اپنی جگہ پہ رکھا ہے، یعنی دنیا کو اس حد تک ہم استعمال کرتے ہیں جتنی ہم کو ضرورت ہے۔ مولا بار بار اپنے فرمان میں بیلنسڈ لائف کا ذکر کرتے ہیں، یعنی دین اور دنیا کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے، اور آپ دنیا کی خاطر دین کو کبھی قربان نہیں کرتے۔ مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کا ایک بہت اچھا سا قول ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اعمل للدنیا کأنک تعیش ابدا، اعمل للدنیا کأنک تعیش ابدا، دنیا کے لیے اس طرح کام کر کے تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ واعمل للآخرۃ کأنک تموت غدا، آخرت کے لیے اس طرح کام کر کے تجھے کل مر جانا ہے۔ جب دنیا کے لیے کام کرتے ہو تو اس کی پوری ذمہ داری اٹھاؤ کہ جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، لیکن آخرت کو نہ بھولو، اور جب آخرت کو یاد کرتے ہو تو یہ سمجھ لو کسی وقت بھی جانا ہے دنیا سے، کل تیری موت ہونے والی ہے۔ تو اس طرح انسان ایک بیلنس زندگی گزار سکتا ہے۔ آج ہم پیر شمس ماں باپ کی اسی عنوان کے حوالے سے ایک گنان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ یہ گنان ہمارے گنان لٹریچر میں، کتابوں میں 2 جگہوں پر تھوڑا مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ ایک گنان کے 9 پارٹ ملتے ہیں، اسی گنان کو دوسری جگہ ہمیں 8 پارٹ ملتے ہیں۔ ہم نے وہ گنان یہاں لیا ہے جس کے 9 پارٹ ہیں، اور جو گنان والیوم نمبر 4 ترجمہ والی گنان میں چھپا ہے، اور الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے دونوں گنانوں میں۔ شاید کہیں یاد کرنے والے نے کسی ایک علاقے میں اپنے مینوسکرپٹ میں جو اس کو یاد تھا وہ اس نے وہاں لکھا ہے، کسی اور جگہ پہ جس کو زیادہ یاد تھا اس نے کہیں اور اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ اس طریقے سے گنانوں کے الفاظ میں تھوڑا سا ہمیں فرق ملتا ہے۔ یہ گنان ہے جو دنیا پریت نہ کیجیے انے راکھو دین سنے، دنیا سے محبت نہیں کرو، دنیا میں رہیں، دنیا میں ہمارا گھر بار ہے، سب کچھ ہے، یہ ہمارے سفر کا ساتھی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ دنیا سو پریت نہ کیجیے، دنیا سے محبت نہ کرو، انے راکھو دین سنے، محبت رکھو، دین کے ساتھ رکھو۔ دنیا دن 4 ہے، انے دین نہ دے وچھے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، اور دین تمہیں کبھی دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ پیدا ہوا، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا، بس زندگی آتی ہے، 4 گھڑی کی طرح ہماری دنیا گزر جاتی ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس دنیا کی ہماری زندگی جو ہے وہ B سے لے کے D تک کا سفر ہے،
ABCD میں سے A چھوڑ دیجیے، ہم 3 لیٹر کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ہماری زندگی B سے لے کے D تک ہے۔ B کا مطلب برتھ ہے اور D کا مطلب ڈیتھ۔ برتھ اور ڈیتھ، پیدائش اور موت کے درمیان کا یہ ہمارا سفر ہے دنیا کا، مگر B سے D تک جاتے ہوئے آپ کو C سے گزرنا پڑتا ہے۔ درمیان میں ایک C ہے، وہ C ہے آپ کا چوائس، C فار چوائس، C فار کیریکٹر، کہ پیدائش اور موت، زندگی میں آنا، دنیا میں اور جانے کے درمیان آپ اس زندگی کو گزارنے کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کا چوائس کیا ہے؟ آپ زندگی کو گزارنے کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اچھی زندگی گزارنا یا بری زندگی گزارنا، ایمانداری سے گزارنا یا بددیانتی سے گزارنا، دنیا کی فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ بھئی B سے D تک بہت دوری نہیں ہے، تو تم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہو؟ جو اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں، ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہم کیا چوز کرتے ہیں اپنی زندگی کے واسطے، وہ ہماری زندگی کی ویلیو ہے۔ جو ہم نے چنا ہے وہی ہمارے ساتھ آنے والا ہے۔ ایک بادشاہ نے حکم دیا، اپنے 3 وزیروں کو دربار میں بلایا اور ان کے حوالے 3 تھیلے کیے کہ بھئی تم جاؤ میرے باغیچے میں، جاؤ میرے لیے اچھے اچھے پھل چن کے لے آؤ۔ بادشاہ سلامت کا حکم، تینوں لے کے باغیچے میں نکل گئے پھل چننے کے واسطے۔ پہلے وزیر نے سوچا کہ بھئی بادشاہ سلامت کا حکم ہے، میرے لیے اچھے اچھے پھل چن کے لے آؤ۔ ایمانداری سے اس نے بادشاہ کے لیے اچھے اچھے پھل چن کے اس بیگ میں جمع کیے۔ دوسرا تھوڑا ہوشیار تھا، کہ بھئی بادشاہ سلامت کے مزاج کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کبھی نیند میں کیا دیکھ لیتے، خواب میں کچھ دیکھ لیتے، صبح اٹھ کے کوئی خیال آیا تو حکم جاری کر دیتے ہیں۔ اب انہیں پھل سے کیا مطلب، ان کے پاس کون سے پھل کی کمی ہے، ان کے پاس کون سا ٹائم ہے کہ تھیلا کھول کے دیکھنے والا ہے کہ میں نے کیسا پھل جمع کیا ہے۔ خامخواہ وقت ضائع کرنے کا کیا مطلب۔ جو اس کے ہاتھ میں آیا، کچھ اچھے کچھ برے، کچھ گلے سڑے، جو چیزیں ہاتھ میں آئے ڈال دیا تھیلے میں اور تھیلا بھر لیا کہ بادشاہ سلامت کے پاس فرصت کہاں ان کو دیکھنے کے لیے۔ تیسرا اسمارٹ تھا، ہوشیار کے ساتھ ایکسٹرا اسمارٹ تھا کہ یار یہ پھل اور جمع کرنا خامخواہ تھیلا ہوگا بھاری، بادشاہ سلامت کے پاس دیکھنے کا ٹائم ہے نہیں، دور سے دیکھ لے گا کہ کیا ہے، میں گھاس پھوس بھر لیتا ہوں تو ہلکا پھلکا رہے گا، کیری کرنا میرے لیے آسان ہوگا۔ بادشاہ کے مزاج کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے، بادشاہ ہے۔ تینوں نے اپنی اپنی حالت کے مطابق وہ بیگ تیار کیے، بادشاہ کے دربار میں آ گئے، جی تھیلے حاضر ہے بادشاہ سلامت، آپ نے حکم دیا تھا سو ہم نے آپ کے لیے اچھے اچھے پھل جمع کیے ہیں۔ اور ہوا وہی جو ان دونوں نے سوچا تھا کہ بادشاہ سلامت کو پھل دیکھنے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ان کو تھیلا کھولنے میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت ایک اور حکم نامہ جاری کر دیا کہ ان تینوں وزیروں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں کسی قسم کا کھانا پینا نہ ہو، 7 دن تک کوئی ان کو کوئی کھانا پینا نہ دے، کیونکہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کے واسطے بہت اچھے اچھے پھل جمع کیے ہیں میرے نام پہ۔ ان کے تھیلے میں بڑے اچھے اچھے پھل ہے جو ان کو 7 دن کھانے کے لیے کافی ہے، تو اب 7 دن تک کوئی ان کو کھانا پینا نہ دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 7 دن ان کے کیسے گزرے ہوں گے۔ جس نے اچھے پھل جمع کیے تھے وہ اسی کے حصے میں آئے ہیں، اور جس نے گھاس پھوس جمع کیا تھا معلوم نہیں 7 دن تک وہ اس پہ زندہ بھی رہ سکا یا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو چوائس، جو اختیار ہمارے پاس، ہم نے جو چوز کیا ہے، ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ ہم اپنے واسطے جمع کرتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں اپنے ساتھ لے کر دنیا سے جانا ہے۔ تو فرماتے دنیا 4 دن کی ہے اور دین تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، اور دین کی محبت میں رہو۔ اے جی سنسار ماہے ایک من کیجئے، دنیا میں رہو مگر ایک دھیان سے رہو۔ جھاڑیوں میں سے گزرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہم اپنے دامن کو کس طرح بچاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ آپ کسی ہجوم میں سے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، کوئی پانی کا پیالہ بھرا ہوا ہوتا ہے،
تو آپ کتنے سنبھال کے چلتے ہیں کہ بھئی اس میں سے ایک ڈراپ بھی نیچے گرنے نہ پائے، کیونکہ یہ حکم ہے کہ گرنے نہ پائے. تو ہم کتنا کیئرفلی چلتے ہیں کہ ہمیں آس پاس کا شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا گزر رہا ہے، کیونکہ ہمارا دھیان اس پیالے پہ ہوتا ہے. تو سنسار میں ہے ایک من کیجئے، دنیا میں رہو مگر تمہارا دھیان روح پہ ہونا چاہیے، دوسری دنیا پر ہونا چاہیے، آخرت میں ہونا چاہیے. تیما نہ کیجئے بھران، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں لانا. آپ نے دیکھا ہے جو سرکس کرنے والے ٹائٹ روپ پہ چلتے ہیں، ایک رستہ باندھ کے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ کرتب دکھانے والے اس پہ چلتے ہیں، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا رکھتے ہیں تاکہ ان کا بیلنس رہے، ان کا دھیان کہیں اور نہیں ہوتا ہے. ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو اپنا توازن برقرار رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے وہ آپ نہیں دیکھنا کہ وہ کوئی نیچے دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے. ان کا دھیان کہیں نہیں ہوتا، وہ پتلے کی طرح ان کا دھیان اپنے بیلنس پہ ہوتا ہے، کیونکہ بیلنس کھو دیا تو وہ نیچے جائے گا. ہم ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہوتے ہیں دنیا میں. امام نے اس کو بیلنس کا نام دیا ہے، جس میں یہ بیلنس کھونا نہیں چاہیے کہ دنیا کی ذمہ داری پوری ہو، مگر ساتھ ہی ساتھ جو آخرت کی ہماری ذمہ داری ہے وہ منزل ہماری نظروں کے سامنے ہے، جس پر اس ٹائٹ روپ پہ چلتے ہوئے ہم پہنچنا چاہتے ہیں. جب تک ستن کیجئے، سچائی سے تم ذکر کرو اور ریاضت کرو تو صاحب سو ہوئے ایکانت، تو تم اپنے مولا سے قربت اور مولا سے نزدیکی حاصل کر سکو گے. جو انفارمل عبادت ہے، جو غیر رسمی عبادت ہے، اگر آپ کہیں کوئی ایسا آسان ترین طریقہ ہمیں بتاؤ جو ہم مذہب پہ عمل کر سکے اور کسی حال پہ عمل کر سکے، کوئی بھی ہماری تکلیف ہو، بیماری ہو، مشکل ہو، ہم ہر حال میں وہ کام کر سکے، ایسی آسان سے آسان عبادت بتاؤ، تو اللہ نے قرآن حکیم میں وہ ذکر بتایا ہے. ذکر، اس پہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں ہے، جیسے ہے، جس حالت میں ہو، جتنا پڑھنا ہے اللہ کا ذکر کرو. مولا نے فرمایا ملینتھ آف اے سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے ملینواں حصہ، 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، ٹیک یور تسبیح اینڈ ٹیک دا نیم آف یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا حضر امام. کوئی نہیں دیکھ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی جانتا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ بس میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، آپ کار میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے کام کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی محسوس بھی نہیں کر رہا. مگر ہتھ وچ کام، مکھ وچ نام کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کام ہو رہا ہے مگر زبان میں اور دل میں نام چل رہا ہے. کھڑیا، پڑھیا، بیٹھیا، لیٹیا، ہر دم سامی راجو سنبھالیے. قیامن قودن وعلی جنوبہم، جس حال میں بھی ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو. اس سے اچھی اور اس سے آسان ترین عبادت اور کوئی بھی نہیں ہے. تیسرے پارٹ میں فرماتے جی من ماہ مندر چڑھاویے، اپنے دل میں تم خدا کا گھر بناؤ، اپنے دل میں عبادت گاہ بناؤ. انے من ماہ سروے کچھ جان، تمہارے اپنے اندر یہ جو ہم نے کہا انسان اشرف المخلوقات ہے، احسن التقویم ہے، یہ مسجود ملائکہ ہے، یہ ہمارے جسم کی وجہ سے نہیں ہے. جسم میں بہت سے جانور ہم سے کہیں بڑے بڑے طاقتور ہیں، ہم سے بڑے بڑے جسم والے ہیں، ہم سے بڑی طاقت والے حیوان ہیں. ہمارے جسم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا ہے. اس اندر کے وجود کے لیے جس کو فرماتے ہیں کہ عبادت گاہ بھی گھٹ میں ہے، اور گھٹ میں اپنے دل میں سب کچھ ہے. گھٹ مائے 9 کھنڈ پروتھمی، گھٹ مائے ہے کیولاسا، گھٹ مائے 7 سمندر کا واسا، گر بھی نہ جائے پیاسا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے اندر ہے. جو جانو شاہ پچھاڑیے تو پہلا آپ پہچان، جو کچھ ہے پچھاڑنا سو سب تجھ ماہ جان. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا
اس نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پہچانا۔ تو من کے اندر من ماہ مندر چڑھاویے، من ماہ سروے کچھ جان، منی ماڑا پھیریے ان من سو پوج پرمان۔ جو دل کا مالا ہے وہ پھیرو، یعنی دل کے اندر کی تسبیح، جس میں آپ زبان کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، زبان کا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ مکھ بنا گائیے، سرون بنا سنیے، بن کر تال بجائے۔ یہ وہ دنیا ہے، زبان کے بغیر گا رہا ہے، کان کے بغیر سن رہا ہے، ہاتھ کے بغیر تالیاں بجا رہا ہے۔ یہ وہ باطن کی دنیا ہے، یہ وہ اندر کی دنیا ہے۔ تو منی مالا پھیریے، جو اندر کی مالا ہے، جو اندر کی تسبیح ہے وہ پڑھو، ان من سو پوج پرمان، اور عبادت بھی تم اندر سے کرو، اپنے دل سے کرو۔ اے جی من ماں دیوڑ جانیے، تمہارے دل کے اندر ہی عبادت گاہ ہے، ان من ماہ گھٹ پرمان، جو گھٹ پاٹ ہے، آب شفا ہے کہ وہ بھی تمہارے دل کے اندر ہے۔ من ماں کمبھنی تھاپنا کیجئے، اپنے دل میں گھٹ پاٹ کی تھاپنا کرو، تو صدگر بھیٹیا جان، تو سمجھ لو کہ تم نے مرشد کامل کی شناخت حاصل کی، تم نے مرشد کامل کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو گئی۔ کہ جی ظاہر منڈی باندھی، ظاہری عبادت گاہ، ظاہری جماعت خانہ بنانا اچھی بات ہے، لازمی ہے۔ ان من ماہ وسیع واز، ظاہری عبادت گاہ بناؤ، مگر اس کو اپنے دل میں جگہ دو۔ امام زمان دنیا بھر میں آپ دیکھیں بہترین جماعت خانے ہم کو بنا کے دیتے ہیں۔ حضرت امام جتنی بھی عمارتیں دنیا میں بنا رہے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ اگر آپ دیکھتے ہیں، تو مولا کی بنائی ہوئی یہ عمارات کا ہاسپٹلس ہیں، یا پارک ہے، یا میوزیم ہے، یا جماعت خانے ہیں، اسماعیلی سینٹرز ہیں، اس میں میسیجز ہیں، اس میں پیغامات ہے، اس کے پیچھے علامات ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ اور خاص طور پہ جو جماعت خانے مولا کے ہمیں بنا کر دیتے ہیں، وہ زمین پر جنت کا ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ اس کا لینڈسکیپ آپ دیکھیے، باغیچے مولا کس طرح بنا کے دیتے ہیں، اس میں جھرنے دیکھیے، اس کی روشنی دیکھیے، اس میں نور کی علامات، اس کے اندر سکون، اس میں بھائی چارے کا پیغام، کتنی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں دوسری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو جو جنت کی نعمتیں دینے کا وعدہ کرتا ہے، اس کی علامت، اس کی عمارتیں دنیا میں ہونی چاہیے۔ اور یہ عمارات مولا جماعتوں کو بنا کے دنیا میں دے رہے ہیں، کہ جس میں ظاہری طور پر آتے ہوئے بھی ایک مومن ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ جنت میں بیٹھا ہے۔ آپ میں سے بہت سے سندھ کے گاؤں سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، سندھ کے گاؤں میں آپ بھی جاتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر گاؤں کی جو بہترین عمارت ہے وہ وہاں کا جماعت خانہ ہے اسماعیلیوں کا۔ اور وہ کہتے ہیں یار ہم جس گھر میں آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے، دیکھو مولا نے اس بیابان میں یا جنگل میں یا گاؤں میں مولا نے جنت کا ٹکڑا بنا کر ہمیں دیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں میرے بچے، روحانی بچے، ظاہری جماعت خانے میں بھی آئے تو بھی ان کو ایسا محسوس ہو کہ وہ جنت میں آ گئے ہیں، کہ وہ زمین پر ایک جنت کا احساس لیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر مومنین ان جماعت خانے کا فائدہ نہ اٹھائے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بھئی صبح دعا کے لیے جماعت خانے میں آئے، شام دعا کے لیے جماعت خانے میں آئے، تو مولا اس سے زیادہ اور ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے دروازے پر گنگا مولا نے بہا دی، اگر کم سے کم اپنا ہاتھ دھونے کے لیے ہم اس تک نہ آئے تو اس سے زیادہ ہمارے لیے مولا اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب مولا ہمارے لیے بناتے ہیں۔ ظاہر منڈی باندھیے، یعنی منمائے وسیع واس، اس کو اپنے دل میں پیار، محبت اور احترام کی جگہ دو، کیونکہ وہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ایک جنت کے نمونے کی طور پر ہے۔ ستی شلونتی آوی ملے، وہاں نیک مومنین جو ہے جماعت خانے کے اندر آ کے ملتے ہیں پورے من نیاز،
جہاں ہماری ساری امیدیں پوری ہوتی ہیں، جہاں ہماری ساری امیدیں پوری ہوتی. مجھے ایک گجراتی آرٹسٹ ہے، ہندو آرٹسٹ ہے، آپ جانا، مجھے اس کی جماعت خانے کے بارے میں ایک بات یاد آئی. اس نے ایک ویڈیو سرکولیٹ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. آدمی ہندو ہے، میں اس لیے اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک ہندو جماعت خانے کے اندر کی باتیں کتنی زیادہ جانتا ہے اور کتنا اس سے متاثر ہے. وہ جماعت خانہ کا گجراتی میں جب ہم جماعت خانہ لکھتے ہیں تو اس کے 5 حروف بنتے ہیں. ہم جب اردو میں لکھتے ہیں تو جین، میم، الف، عین تھے، تو آپ دیکھیے اس میں بھی 5 حروف بنتے ہیں. جماعت خانہ، جماعت خانہ، وہ ان میں سے ایک ایک حرف کی ایک ایک خصوصیت بیان کرتا ہے. وہ نا سے شروع کر کے اور ج پہ آتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے. کہتا جماعت خانہ میں آخری لفظ آتا ہے نا. کھوجے اسماعیلی جب جماعت خانے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے گجراتی میں کہ اسماعیلی لوگ جماعت خانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو نعت ملتا ہے. نعت دعا میں گنان میں پڑھتے ہیں نا، اپنی نعت چھوڑی پر نعت ویوار نہ کیجیے، یعنی کمیونٹی، ذات، گنات جسے کہتے ہیں. سب سے پہلے ان کو کمیونٹی ملتی ہے. جب وہ جماعت خانے جاتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کی ملاقات میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے جماعت خانہ ان کو ایک گھر دیتا ہے، اپنی کمیونٹی دیتا ہے. جہاں کہیں بھی وہ ہے، وہ اپنے گنات پہ، اپنے نعت میں شامل ہوتے ہیں. کہتے ہیں ریورس میں دوسرا لیٹر جو آتا ہے وہ کھا آتا ہے. اسے جتنا معلوم ہے وہ کہتا ہے ایک اسماعیلی کتنا بھی دکھی ہو، کتنا بھی پریشان ہو، اگر وہ جماعت خانہ پہنچ جاتا ہے، اگر اس دن اس کے پاس کھانا بھی نہیں ہے نا، تو اس کو جماعت خانہ سے کھانا بھی میسر آ جاتا ہے. کہا وہ ایک نومینل سا پیسہ دے کے جماعت خانے میں اپنے لیے کھانا حاصل کر سکتا ہے. غالباً اس کا اشارہ ناندی کی طرف ہے کہ وہ اسماعیلی اگر جماعت خانے پہنچ گیا تو یہ گھر اسماعیلیوں کو نعت فراہم کرتا ہے، کھا فراہم کرتا ہے، یعنی کھانا فراہم کرتا ہے. تیسرا لفظ وہ تیسرا حرف ہے ت. کہتا ہے جماعت خانہ اسماعیلیوں کو تسلی دیتا ہے. اب وہ اس کو مکھی کامڑیا مکھیانی کامڑیانی دعائیں دیتے، وہ سب اس کو معلوم ہے. کہتا ہے جب ایک اسماعیلی، دکھی اسماعیلی جس کے گھر میں کوئی پریشان، بازار میں، مارکیٹ میں، کام میں پریشان، بیماری، وہ جب جماعت خانے جاتا ہے تو مکھی صاحب، کامڑیا صاحب، مکھیانی ماں، کامڑیانی ماں اس کو مشکل آسان کی دعائیں دیتے ہیں. جماعت کے دیندار اس کو تسلی دیتے ہیں. تو وہ اپنے جماعت خانے میں جا کر اس کا جو غم ہے وہ بھول جاتا ہے، اور ڈھیر ساری دعاؤں کی صورت میں وہ تسلی کے ساتھ اس گھر سے واپس آتا ہے. تو وہ نعت ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، تسلی ملتی ہے. چوتھا ریورس میں لیٹر ہے ماں. وہ کہتے ہیں جب اسماعیلی جماعت خانے جاتے ہیں تو وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے وہ ماں کی آغوش میں آ گئے. جس طرح ایک بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو وہ کتنا سیف اور کتنا پرسکون اور کتنا پروٹیکٹڈ محسوس کرتا ہے. تو اسماعیلی جب جماعت خانے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ماں کی آغوش نے اس کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. کیسی برکت والی جگہ اسماعیلیوں کو حاصل ہے، جہاں ان کو نعت ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، اور جہاں ان کو ماں کی ممتا اور محبت ملتی ہے. تو پھر وہ پہ آتا ہے کہ جس گھر میں اتنی ساری برکات نصیب ہو اس سے کیوں نہ جنت کہا جائے کہ اسماعیلی جب جماعت خانے میں جاتے ہیں تو ان کو جنت حاصل ہوتی ہے. یہ غیر کہتا ہے، غیر. تھوڑی بہت تو ہمیں سمجھ میں آئی ہوگی. کیا ہوتا ہے بندہ انسان جو چیز تیار مل جاتی ہے نا، کہتے ہیں دولت مند کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو دولت کی قدر نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. بھوکے انسان
غریب انسان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے پاس محنت سے اگر دولت آتی ہے نا تو اس سے قدر ہوتی ہے کہ یہ دولت کیسے کمائی گئی ہے۔ اگر اس نے اپنے باپ کو محنت کرتا ہوا دیکھا ہے تو اس سے معلوم ہوگا کہ میرے باپ نے میرے پیٹ بھرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ لیکن جو دولت کے انبار میں پیدا ہوا اس سے کوئی قدر نہیں ہے۔ تو جو چیز انسان کو فری میں مل جاتی ہے ہمیں تو فار گرانٹڈ لے لیا ہے نا، ہمیں تیار ملا ہے۔ اسماعیلی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے ساری نعمتیں حاصل ہے، کبھی کمپیریزن کرنے کا موقع نہیں ملا ہے کہ بھائی جو بے پیر ہے ان کا کیا حال ہے، جو بے گرو ہے ان کا کیا حال ہے، جو بے امام ہے ان کا کیا حال ہے، جو جماعت کے بغیر ہیں ان کا کیا حال ہے۔ ہم شاید وہ کمپیئر نہیں کر پائے ہیں، اس لیے شاید ہمیں اس بات کی قدر نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام نے ہمیں کیا دیا ہے اور امامت کی صورت میں ہمیں کیا ملا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان شکر بڑا کم کرتا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یہ غور کا مقام ہے، کم سے کم اپنا اسیسمنٹ کریں کہ کاؤنٹ یور بلیسنگز، کاؤنٹ یور بلیسنگز، اپنی نعمتوں کو گنیں۔ جہاں ہم ہر روز مولا سے مانگتے یا مولا یہ دے یہ دے یہ دے، میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، ایک دن یہ ساری چیزیں بند کر کے کہ یا مولا آج میں یہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، تو نے مجھے کیا دیا ہے۔ اور پھر دیکھیے ایسا محسوس ہوگا کہ مولا نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے اور کیا کچھ ہمارے پاس ہے۔ تو فرق ہمارے دیکھنے میں، ہماری نظر میں ہے۔ تو جماعت خانے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں آئی کہ اس گھر کے اندر نیک ستی شلونتی اچھے اچھے مومن اس گھر کے اندر آتے ہیں، عبادت بندگی کرتے ہیں، جہاں ان کے دل کی امیدیں پوری ہوتی ہے۔ اے جی ستی شلونتی تے کہیے جینو صاحب جی سو دھیان۔ نیک مومن وہ ہے جس کا دھیان مولا کے ساتھ ہے، جو ہمیشہ مولا کی یاد میں رہتا ہے۔ تے ستی سرو کہیے جینے ہئیے ہرکھ نے مان۔ وہ حقیقی اور سچا مومن ہے جس کے دل میں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور جس کے دل میں ہمیشہ مان ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے اور وقار ہوتا ہے۔ اے جی آشا تینی پوری پڑے انے پوری گرنی واج۔ ان کی تمام امیدیں پوری ہوتی ہے اور مرشد کا فرمان بھی سچا ثابت ہوتا ہے۔ من اچھا تینا تھیا انے جگمائے چالی ساکھ۔ ایسے لوگ جو جماعت خانے آتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، عبادت بندگی کرتے ہیں، ان کے دل کی تمام خواہشات پوری ہوتی ہے اور دنیا میں ان کی نیک نامی بھی برقرار رہتی ہے۔ اگلے پارٹ میں فرماتے ہیں جی پورک ناری ایک چھے انے ججوا چھے گھاٹ۔ مرد اور عورت ایک ہی ہیں، مرد اور عورت ایک ہی ہیں، ان کی بناوٹ میں فرق ہے، ان کی کریشن میں فرق ہے۔ حالو چالو سروے ایک چھے سہو دھرم نیواد۔ جہاں تک مذہب پر عمل کرنے کا تعلق ہے ان دونوں کی ذمہ داریاں بالکل ایک جیسی ہے کہ اللہ نے ان کی بناوٹ میں فرق رکھی ہے، مگر جہاں تک مذہب کی ذمہ داریوں کی بات ہے فرماتے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہے یا عورت، اور وہ مومن ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جس نے بھی نیک عمل کیا، عورت یا مرد، اور وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا اور وہاں ان کو بغیر حساب کے روحانی رزق عطا کیا جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ پاورفل اور واضح آیت ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی یہ 35ویں آیت ہے، انما المسلمین والمسلمات۔ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین وقانتات،
اور جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اور گریہزاری کرنے والے مرد اور عاجزی اور گریہزاری کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کی بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کی بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی کیٹیگری چھوڑی اللہ نے مردوں اور عورتوں کی؟ جہاں تک مذہبی ذمہ داری کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو باقاعدہ اور یکساں مذہبی ذمہ داری سے آگاہ کر رہے ہیں، اور دونوں کے لیے بالکل یکساں اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جہان میں قائم رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو بالکل یکساں طور پر مذہب پر عمل کرنے کی سہولتیں بھی ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن عورت یہ نہ کہے کہ بھئی ہم کو تو عبادت گاہ میں جانے ہی نہیں ملتا تھا، ہم عبادت کرنے کہاں جاتے اور کیسے کرتے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا ذکر ایک ساتھ ایک آیت میں کیا ہے کہ انہیں قیامت کی روز اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر دیا جائے گا۔ آخری پارٹ میں فرماتے ہیں جو میں بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا، اے جی سہو ست نے مارگے چال جو، پھر شمس کہے ساچی سانکھ۔ آپ سب سچے راستے پر چلنا، سچائی کے راستے پہ چلنا، اور پھر شمس آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں۔ دسون دان گر مکھے آل شو تو تیا ملے ایک نہ سوا لاکھ۔ دسون اگر مرشد کے خدمت میں پیش کرو گے تو وہاں ایک کا 1.25 لاکھ گناہ تمہیں ملے گا۔ ہم سب جانتے ہیں دسون ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ دین کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، عمارت میں پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے پھر عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ دین کی مثال درخت کی طرح ہے، درخت کی جڑیں ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہے، پھول پتے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں۔ درخت کی جڑیں اگر مضبوط ہیں تو درخت پورا مضبوط ہے۔ عمارت کی بنیادیں اگر مضبوط ہیں تو پھر آپ رینوویشن جو بھی کروانا ہے کروائیے، اور آپ جب بھی رینوویشن کرواتے ہیں کبھی بھی آپ عمارت کی بنیاد نہیں کھودتے ہیں، عمارت کے پلرز ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں اور اس کے فاؤنڈیشن ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں۔ تو دسون اور دعا، مولا فرماتے ہیں تمام مریدوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دسون از دا فورموسٹ آف آل ڈیوٹیز۔ دسون ہماری تمام ذمہ داریوں میں اولین ہے، اینڈ وداؤٹ اٹ دیر از نو پریکٹس، دیر از نو فیتھ، اور اس کے بغیر دیر از نو فاؤنڈیشن، اس کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جسٹ ایز وداؤٹ دعا ایون 2 minutes each time there is no foundation for other prayers۔ پھر جس طرح کی دعا ہے، بھلے 2 منٹ کے واسطے بھی آپ پڑھتے ہیں، جس طرح دعا کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس طرح دسون کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو دعا اور دسون ہمارے طریقے کی بنیاد ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن حکیم میں ریپیٹڈلی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا ذکر ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ اور خمس اور عشر کے ذریعے سے اپنے مال کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیعہ اسماعیلی طریقوں کے مطابق دسون، زکوٰۃ، عشر، خمس لینے کا اختیار زمانے کے امام کے پاس ہے۔ انڈین اسماعیلی کی تعلیمات کے مطابق ہم دسون 10% ہے، آپ جانتے ہیں۔ دسون 10ویں پاتی کہیے ایچے نرجینو آہار، دسون 10% ہے جو امام کا حق ہے۔
40 गुरमुखे आलिए पीरी मुरीदिनो एछे व्यवहार। 40वां हिस्सा हम पीर को ऑफ़र करते हैं। हिंदुस्तान की जो इस्माइली है, इंडियन ट्रेडिशन की जो सदर्न ट्रेडिशन के जो इस्माइलीज़ हैं, वहाँ 10% इमाम का हक़ और 2.5% पीर का हक़ हम देते हैं। क्योंकि आज पीर का जामा भी इमाम के पास है, तो हम इमाम का हक़ और पीर का हक़ दोनों हम इमाम के हवाले 12.5% करते हैं। जो दूसरे सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन है, वहाँ वो 10% इमाम का हक़ ज़माने के इमाम की हुज़ूर में पेश करते हैं। दसौन का अदा करना माल के पाक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और पाक रोज़ी कमाने का हुक्म दिया है, और अल्लाह ने फरमाया कि हलाल और हराम दोनों एक नहीं है, पाक और नापाक दोनों एक नहीं है। नापाक तुम्हें खा कितना भी अच्छा लगता हो, खुदा ने फरमाया, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। हलाल की रोज़ी कमाने में इंसान थोड़ा तकलीफ़ महसूस करता है, तो बाज़ औक़ात नापाक पैसा उसको बड़ा अट्रैक्ट करता है, यार इस रास्ते से चलो, जल्दी जल्दी अमीर बन जाओगे, जल्दी जल्दी अमीर तो बन जाओगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? जहर खाएंगे तो क्या बॉडी उसको रिएक्ट नहीं करेगा? एक दिन आपको लगे जहर बड़ा टेस्टी है, चलो जहर खा लेते हैं, ये जो हेल्दी फूड है वो इतना टेस्टी नहीं होता। आम तौर पर ऐसा होता है, हेल्दी फूड टेस्टी नहीं लगता, जो फूड टेस्टी लगता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम टेस्ट के पीछे जाते हैं, फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, हार्ट का बीमारी, फलान धमका। भाई फिर खाया क्यों तुमने? टेस्टी था ना। तो टेस्ट के पीछे भागते हैं, सेहत ख़राब करते हैं। इसी तरह हराम के पीछे भागते हैं तो दुनियावी सेहत भी ख़राब करते हैं, रूहानी सेहत भी ख़राब करते हैं। ये नहीं समझना कि हराम के खाएंगे तो उसका कोई निकलेगा नहीं किसी दिन हमारे में से। हराम का खाना, नाजायज़ खाना, नापाक खाना आज तक किसी को सुख नहीं दिया है। दौलत दी होगी, बड़ा मकान दिया होगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, पिंजरा तो पिंजरा है, फिर सोने का पिंजरा है। उस ईंट की इमारत में जाके क्या करेंगे अगर सुकून नहीं है अंदर से? असल चीज़ आदमी सुकून मांगता है, बड़ा मकान नहीं मांगता। तो खुदा फरमाते हैं हलाल कमाओ, क्योंकि अब हलाल और हराम में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता हमारे लिए। तो अल्लाह ताला को क्या तकलीफ़ है कि हमें मना कर रहा है हराम खाने को? हराम हम खा रहे हैं, वो हमें क्यों मना कर रहा है? जिस तरह माँ बच्चों को एक चीज़ मुंह में डालने को मना करती है कि माँ को मालूम है कि बेटा बच्चा तबाह हो जाएगा, मेरा बर्बाद हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, तो उससे रोकती है हर तरह से माँ खाने से ना। तो खुदा भी हमें रोकता है कि इस तरीके से मत लिया करो। एक जायज़ पाक रास्ता तुम्हारे वास्ते बनाया है, भले थोड़ा खाओ लेकिन हक का खाओ। शैतान की सोबत में बिरयानी खाने से इमाम के साथ बैठकर आप दाल रोटी खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। ये मत देखो खाना कौन सा खा रहे हो, ये देखो किसके साथ बैठ के खा रहे हो, मेज़बान कौन है, किसके साथ, कौन तुम्हें खिला रहा है, ये देख लो, फिर फैसला करो कि क्या खाना है। जो लुकमा इंसान मुंह में डालता है, कहते हैं लुकमे से लुकमान बनता है। ये दाना जो खाने का दाना है, इससे ये दाना बनता है इंसान, ये दाना दाना बनता है, यानी ये खुराक अक्ल बनती है। तो जैसा लुकमा हमने मुंह में डाला वैसा कितना आहार तेवो ओडकार, जैसा अन्न तैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। जो खाना मुंह में डाला वैसा दिल बनता है, वैसे ख्यालात बनते हैं। अन्न बगड़े तो मन बगड़े, पानी बगड़े तो बगड़े वाणी। अन्न अगर ख़राब है, अनाज ख़राब है यानी हराम का है, तो मन ख़राब हो जाएगा, अंदर के सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। गाड़ी चलाते हैं तो फ्यूल डालते हैं ना, कितना ख्याल करते हैं कि फ्यूल या गैस प्योर होना चाहिए। मिलावट वाला फ्यूल जब आपके इंजन में जाता है तो गाड़ी का क्या हाल होता है मालूम है ना, जो गाड़ी चलाते हैं। तो फ्यूल को हम साफ रखने की कितनी कोशिश करते हैं। तो ये हमारा फ्यूल है, ईंधन है, इसको कहते हैं हो सके इतना साफ फिल्टर करके खाओ। और वो फिल्टर क्या है? खुद खाओ, अपनी औलाद को खिलाओ, पूरा फिल्टर करके। हक हलाल की कमाई,
ایمانداری کی کمائی، پھر امام کا حق مال واجبات دے کر اس کو پاک اور صاف کرو، تو پھر گارنٹیڈ ہے کہ ایمان بھی سلامت رہے گا، دل بھی پرسکون رہے گا اور انسان آباد بھی رہے گا، کیونکہ وہ حق حلال اور نیکی کی کمائی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ حق حلال اور ایمانداری سے اپنی پاکیزگی کی کمائی کریں۔ بعض اوقات جب ہم دسون کی بات کرتے ہیں تو جماعت میں ایک بڑا معصومانہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مشنری صاحب آپ تو دسون پہ بہت تفصیل سے ہم کو بتاتے ہیں، حضرت امام کی امامت کو آلموسٹ ابھی 60 سال پورے ہونے آئے ہیں، مولا تو دسون پہ کوئی فرمان نہیں کرتے، پچھلے امام نے بہت فرمان فرمایا، گنانوں میں بہت ہے، حاضر امام تو کوئی ڈائریکٹلی دسون پہ فرمان نہیں کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شاید وہ معصومانہ انداز میں یہ پوچھنا چاہتے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مولا نہیں بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ مولا تو نہیں بول رہے ہیں کہ دسون دسون دسون۔ سب سے پہلے تو جی میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے گا، جو بات مولا صبح شام ہمیں کرنے کے واسطے کہتے ہیں، جو ہم ریلی سنتے ہیں، صبح شام جو ہم سنتے ہیں اور جو بات ہر فرمان میں مولا فرماتے ہیں، ان میں سے کتنے پہ ہم نے عمل کر لیا؟ ان میں سے کتنے فرمان ہیں جس پہ ہم 100% عمل کر رہے ہیں؟ پھر ہم آئیں گے اس پہ کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں مولا فرمان، یعنی ہم اتنا زیادہ ہمیں معلوم ہے، اگر یہ معلوم ہے کہ مولا نے کیا نہیں فرمایا ہے تو یہ تو معلوم ہے نا کیا فرمایا ہے، اس کا کیا؟ جماعت خانے باقاعدگی سے آنا، بھائیوں کی طرح رہنا، سادگی اپنانا، بااخلاق رہنا، ارن یور لیونگ آنیسٹلی، اپنی روزی ایمانداری سے کماؤ، ہے نا یہ فرمان، تازہ فرمان ہے، پرانا نہیں ہے، بار بار پڑھا بھی جاتا ہے، اپنی روزی ایمانداری سے کماؤ، سیدھے رہو، اسٹریٹ رہو، صاف ستھرے رہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پہ کتنا عمل ہوا ہے؟ چلیے ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ بھئی مولا کے فرمان میں تو آپ سے کہتا ہوں، میرا یقین ہے کہ حاضر امام ہر فرمان میں دسون کا فرمان کرتے ہیں، جہاں مذہب پہ عمل کی بات ہوتی ہے وہاں دسون کا فرمان ہے۔ پریکٹس یور فیتھ ریگولرلی، یہ فرمان تو ہوتا ہے نا، اپنے مذہب پہ باقاعدگی سے عمل کرو، یہ فرمان تو تازہ ہے نا، بالکل تازہ بتازہ، بالکل گولڈن جوبلی کے ہر فرمان میں بھی ہے۔ اچھا بھی پریکٹس آف فیتھ میں کیا کیا آتا ہے ذرا بتائیے گا، پریکٹس آف فیتھ میں کیا آتا ہے؟ جماعت خانے کی حاضری ہے، دعا، مہمانی، ناندی، تسبیح، ستاڑے، چھاٹا وغیرہ وغیرہ، ایکسیپٹ دسون مائنس دسون۔ یہ دسون بائی دا وے پریکٹس آف فیتھ سے کس دن مائنس ہو گیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ مذہب کی باقاعدہ پریکٹس میں سے دسون کس دن مائنس ہو گیا ہے اور کس نے دسون کو پریکٹس آف فیتھ میں سے نکال دیا ہے؟ ذرا آپ بتائیں گے کہ جب مولا فرماتے ہیں کہ پریکٹس آف فیتھ ریگولرلی، اس میں دسون نہیں آتا؟ آتا ہے دسون اس میں؟ آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو ہر فرمان میں ہے نا۔ باقاعدگی سے اپنے مذہب پہ عمل کرو، اس کے تو ہر فرمان میں دسون کا ذکر ہے نا۔ بھی تو مولا فرمان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی اگر میں آپ سے قرض لیتا ہوں، ایک وعدے کے ساتھ میں ہر پہلی تاریخ کو قسط آپ کو ادا کروں گا، قرض چکانا میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، یا مجھے یاد دلانا آپ کا فرض ہے؟ ایک اچھے شریف آدمی کے طور پر وقت پہ قرض چکانا میرا فرض بنتا ہے یا آپ مجھے یاد دلائیں گے یہ آپ کا فرض بنتا ہے؟ میں آپ کا کرایہ دار ہوں، میں نے ایگریمنٹ پہ سائن کیا ہے جی مہینے کے 5 تاریخ تک
میں آپ کو کرایہ پہنچاؤں گا. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کرایہ کا مکان مالک آپ کو مہینے میں 6 دفعہ یاد دلائے گا. وہ کسی ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہوتا ہے. کرایہ دینا کرایہ دار کا کام ہے، ریمائنڈ کرانا مکان مالک کا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، دسون دینا ہمارا فرض ہے یا دسون کے ریمائنڈ کرانا حضرت امام کا فرض ہے؟ دسون دینا ہمارا فرض ہے کہ دسون کی یاد دہانی کروانا امام کا فرض ہے؟ جی مکان مالک نے 3 مہینے سے یاد نہیں دلایا، میں نے کرایہ دینا ہی بند کر دیا. واہ، کتنا اچھا مکان مالک ہے. کیا دنیا ایسے چلتی ہے؟ دنیا اس طرح چلتی ہے کیا؟ عاشق ہیں امام کے، مولا کے عاشق ہیں کہ عاشق کوئی معشوق کے ریمائنڈر کی راہ دیکھتا ہے کیا؟ عاشق اپنے محبوبہ کے لیے محبت کے اظہار کرنے کے لیے کیا انتظار میں ہے کہ یہ میرے محبوبہ نے کئی عرصے سے مجھے محبت کی کوئی مانگ نہیں کی میرے لیے، اس لیے میں محبت کا اظہار نہیں کر رہا ہوں؟ ارے بھائی عاشق تو ہے، اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا تو کیا کر رہا ہے. وہ تو محبوبہ ہے، وہ تو شمع پروانہ تو ہے، تجھے جا کے جلنا ہے شمع کے اندر. تو یہ فرض تو ہمارا ہے نا کہ مرید اپنا فرض پورا کرے. امام تو روزانہ اپنے فرمان میں ہمیں ہدایات دے دیتے ہیں کہ بھائی مذہب کی پریکٹس باقاعدگی سے کرو. اب اس کے ڈیٹیلز پہ مولا نہیں جاتے ہیں. آج کل مولا اپنے فرمان میں آپ کو فرماتے ہیں اپنے ہیلتھ کی باقاعدہ چیک اپ کراؤ. ٹھیک ہے، صحت کی باقاعدہ چیک اپ کراؤ. اب کون سی کلینک میں جاؤ، کس ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤ، کون سا ٹیسٹ کراؤ، یہ تو مولا آپ کو نہیں بولیں گے نا. یہ تو خدا نے ہمیں عقل دی ہے نا کہ ہم بچوں کو تعلیم دو. اب کون سے اسکول میں بھیجو، کون سے کس ٹیچر سے پڑھاؤ اور کون سے سبجیکٹ لو، یہ تو مولا نہیں بولتے ہیں. خدا نے ہمیں عقل دی ہے نا. اور رہی بات کہ بھی ریمائنڈر نہیں آتے امام کی طرف سے. صبح شام اگر جماعت خانے آپ لوگ آتے ہیں تو 2 ریمائنڈر تو ڈیلی ہے. صبح شام اگر جماعت خانے آتے ہیں تو دسون سکریت کے 2 ریمائنڈر روزانہ ہے. یا نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام گج جماعت کو دسون سکریت میں پورا رکھ. آمین تو کہہ دیتے لیکن سنتے بھی ہیں کہ کیا بولا. میکینیکل ہو کہ آمین 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 بولے جا رہے. پاپا سنا بھی کہ ہم نے کیا بولا. دسون سکریت میں پورا رکھ. اور ہم کہہ رہے ہیں 50 سال سے دسون کے لیے کسی نے ہم کو بولا نہیں. ارے بھائی صبح تو بولا، ابھی تو بولا، ابھی تو بولا. کہتا نا اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے. انسان 2 طرح سے بہرا ہوتا ہے نا، ایک کان بہرا ہوتا ہے، ایک دھیان بہرا ہوتا ہے. ایک تو بیچارہ سن نہیں سکتا، ایک سن رہا ہے مگر دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو کوئی کیا کہہ کے گیا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں کہا کہ یکسو رہو سنسار مائے رہیے مگر ایک دھیان ہو کے رہو دین پر، دین کی بنیادوں پر اپنا دھیان رکھو. تو یہ کچھ مذہب کی بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے کر گیا. کچھ ہم اس میں سے جو بنیادی میسج ہے وہ لینے کی کوشش کریں. اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہے، ہم اپنی ذمہ داری میں کہیں ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں. دسوں کی بھول چک کی معافی مولا دینے والا ہے. جان بوجھ کے دسوں نہیں دی تو پھر تو وہ امام کا حق ہے، امام کا قرض ہے جو مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ امام زمان کا کوئی بھی بوجھ، کوئی بھی قرض اپنے سر پہ نہ رکھے، کیونکہ یہ چکانے میں ہماری اپنی بھلائی ہے. اس طرح ہم اپنی امانت کو پوری کرتے ہیں تو سامنے سے خدا کی جانب سے ہماری امانت ہمیں لوٹتی ہے. صلوات پڑھے دلدار. اللہم صلی اللہ محمد اے جی دنیا پریتنا کیجئے آنے رکھو دین سنے دنیا دینا چاہیے
સંસાર છે અને દિનના દેવે છે એજી સંસારમાં હે એક મન કીજીએ તે મન કીજે ભિરાંત જપ તપ સતનું કીજીએ તો સાહેબ શું હોય એકાંત એજી મનમાં હે મીંદર ચણાવીએ અને મનમાં હે સર્વે કૂચ જાણ મનની માળા ફેરીએ અને મન શું પૂજા પ્રમાણ એજી મનમાં દેવળ જાણીએ અને મનમાં હે ઘટ પરમાણ મનમાં કુંભની સ્થાપના કીજીએ તો સતગુર ભેટિયા જાણ એજી જાહેર મંઢી બાંધીએ અને મનમાં હે વાસીએ વાસ સતી શીલવંત આવી માલે પૂરે મનની આશા એજી સતીશીલવંત તે કહીએ જેનું સાહેબ શું ધ્યાન તે સતી સર્વ કહીએ જેને હૈયે હિરખ ને માન એજી આશા તેની પૂરી પડે અને પૂરી
ગુરાની વાચા મન ઈચ્છા તેના થયા અને જુગમાં હે ચાલી સાંખા એજી પૂરખ નારી એક છે અને જુજવા છે ઘાટ હાલો ચાલો સર્વે એક છે સહુ ધર્મની વાટ એજી સહુ સતને માર્ગે ચાલજો પીરશમસા કહે સાચી સાંખા દસોંદ દાના ગુરમુખે આલશો તો ત્યાં મળે એકના સવાલા